الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب ذوالجلال جس نے اس کائنات کو حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کے ذریعے سے اور ان کے بعد نسل انسانی میں سب سے منتخب اور اللہ رب العالمین کی پسندیدہ ہستیوں حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے آباد فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو ایمان کی اور اسلام کی سعادت اور توفیق بخشی، یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی عبادت گزاری، شکر گزاری، بندگی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی بیان کریں، وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں، خاص طور پر ایمان کی نعمت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم نبوت امام الانبیاء سید المرسلین
رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اسلام کا نگہبان بنایا اور جن کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کے بعد ہمیں اور آپ کو توحید اور سنت کا اور اللہ رب العالمین پر ایمان کا اور اس کی ہدایت کا یہ پیغام اور یہ تحفہ ملا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے اور رسولوں کے امام، ہمارے اور آپ کے نبی سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا اور آپ کی رحمت کا اور اس کائنات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو اصل مقصد ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم رہنی چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ختم نبوت کے لیے اختیار فرمایا اور پوری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے خاص طور پر قرآن مجید کا انعام اور اس کا تحفہ اللہ رب العالمین نے عطا فرما کر ہدایت کو اور اپنے دین اور پیغام کو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل فرما دیا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اور اس بات کو اچھی طریقے سے ہر مسلمان کو، صاحب ایمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا، اور اس کا اعلان بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وحی قرآن کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طریقے سے جستہ جستہ مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے آخری ادوار میں آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے مکمل فرما دیا، تو صرف اس کی تکمیل نہیں کی، اس کی تکمیل کا اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے عرش اعظم سے اعلان بھی فرما دیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں اب کسی رد و بدل کی، کسی کمی اور زیادتی کی، کسی مداخلت کی، کسی باہر سے اپنے فکر اور سوچ کو ملانے اور جوڑنے کی، کسی نئی بات کو لا کر کے اس قرآن میں پیوند کاری کرنے کی، دین میں پیوند کاری کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا، دین کا مکمل ہونا، وحی کا تمام ہونا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لائی ہوئی ہدایت کا پوری کائنات کے لیے صحیح اور کمپلیٹ ہونا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کیوں ہے؟ دنیا کا چلانے والا، ہمارے اور آپ کے سینوں کے راز کو جاننے والا،
ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکنوں پر قدرت اور طاقت رکھنے والا، اس کائنات کی پہنائیوں میں اور زمین کی تہوں میں اور سمندر کی گہرائیوں میں اس کے ذرات کا، اس کی باریکیوں کا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو راستہ، جو شریعت، جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، وہ اپنے نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اور رسالت کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ گویا کہ وہی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اگر ہم نے ہدایت کا سامان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے کے علاوہ کسی دوسری جگہ تلاش کرنا شروع کیا، اپنی طرف سے ہم نے اور آپ نے بنانا شروع کیا، اپنی فکر اور سوچ کے مطابق نئی نئی چیزوں کو اپنے لیے ہدایت کا، دین کا، ثواب کا اور عبادت کا طریقہ ہم نے اور آپ نے مقرر کرنا شروع کیا، تو گویا کہ ہم نے اور آپ نے اس وحی الہی پر اپنا ایمان ختم کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نعمت کہا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے ہدایت کی شکل میں، وحی الہی اور وحی نبوی کی شکل میں، اس کو اللہ کمپلیٹ کر رہا ہے، یہ نعمت تمام ہو رہی ہے۔ اس لیے اس نعمت کو تمام اہل ایمان کو، دنیا کے لوگوں کو قیامت کی صبح تک اختیار کرنا، اور صرف اختیار نہیں کرنا، اللہ نے کہا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہا اسی اسلام کو جو قرآن کے ذریعے سے مکمل کیا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا ہے، آپ کے ذریعے سے تمام کر دیا گیا ہے، اسی کو پسندیدہ دین کے طور پر، اسی کو پسندیدہ عقیدے کے طور پر، اسی کو پسندیدہ فکر کے طور پر، اسی کو پسندیدہ ڈگر کے طور پر، اور اسی کو پسندیدہ عبادت اور اپنی عادت کے طور پر اختیار کرنا ہوگا، اور یہ اعلان کرنا ہوگا کہ اللہ، جو دین تو نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء اس کائنات کے رہبر اور رہنما کو عطا فرمایا تھا، اس کو ہم نے اختیار کر لیا ہے اور دل کی گہرائیوں سے چن لیا ہے اور پسند کر لیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا جزء ہے، لازمی جزء ہے، سب سے پہلے اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ اگر ہماری اور آپ کی محبت میں اور جسم کے اس خون میں اور دل میں جو ہماری اور آپ کی حیات کا، ہماری اور آپ کی زندگی کا، اس دنیا کے اندر سانسیں لینے کا ذریعہ ہے، اگر اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب کیے ہوئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے گئے اس کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ محبت ہمارے خون میں ہونا چاہیے، یہ محبت ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے، یہ محبت ہمارے دل کے نہا خانوں میں ہونی چاہیے، یہ محبت ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، یہ محبت ہمارے اور آپ کے کروٹوں میں ہونا چاہیے، یہ محبت ہماری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہونا چاہیے، اور اس قدر ہونا چاہیے جیسے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا کہ وہ آدمی دنیا کا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے، صحیح معنوں میں اس کا ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میری محبت اولاد سے زیادہ ہو جائے، والدین سے بڑھ کر کے ہو جائے، بلکہ دنیا کے تمام ہستیوں سے، تمام پسندیدہ لوگوں سے، تمام ایسے لوگوں سے جن کو دنیا چاہتی ہے،
جن کے اوپر اپنی محبتوں کو نچھاور کرنا چاہتی ہے، جن کے اوپر اپنی چاہتوں کو قربان کرنا چاہتی ہے، ان تمام لوگوں سے پرے ہٹ کر کے آگے جا کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے حقیقی چاہنے والے، آپ کے لیے مرنے والے، آپ کے لیے مٹنے والے، آپ کے لیے گردنوں کو کٹانے والے، آپ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے والے، آپ کے لیے جانثاری اور فداکاری کی مثال پیش کرنے والے حضرات صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر پیش کیا تھا۔ یہ محبت کوئی سودے بازی نہیں ہے، یہ محبت ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ محبت ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، یہ محبت ہماری زندگی کا لازمی جز ہے، یہ محبت ہماری سانس کا حصہ ہے، یہ محبت ہمارے عمل کا حصہ ہے، یہ محبت ہمارے کردار کا حصہ ہے، یہ محبت ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ محبت ہماری آنکھوں کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا نور بصیرت۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے گی، یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے فتویٰ لینے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس محبت کے لیے ہمیں اور آپ کو کسی مہینے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول آئے گا، اس کی 12 تاریخ آئے گی، اس کی 8 تاریخ آئے گی، اس کی 9 تاریخ آئے گی، اس کا پہلا عشرہ آئے گا، اس کا پہلا ہفتہ آئے گا تو ہم محبت کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد سال کے 365 دنوں میں 350 اور 55 دن ہماری اور آپ کی زندگی میں محبت کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا 2 طریقہ قرآن میں ذکر کیا۔ پہلا طریقہ اللہ نے یہ ذکر کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہا یہ جو نبی سے محبت ہے، اس محبت کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، اور اگر اللہ سے سچی محبت تمہاری ہے جو تمہارے ایمان کا جز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہونی چاہیے۔ محبت کا مطلب ہے فداکاری کے ساتھ، جانثاری کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی وحی، آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر، آپ کی شریعت، آپ کی دعوت، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور آپ کے عقیدے سے محبت، اپنی زندگی میں اسے شامل کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہا اگر اللہ سے سچی محبت ہے، یہ محبت تمہارے خون میں داخل ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور اس اطاعت کے لیے، اس بندگی کے لیے اللہ نے کسی دن کو خاص نہیں کیا ہے کہ آپ عید کے دن نبی سے محبت کا اظہار کر دیں تو آپ کی محبت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ رمضان میں جمعہ آپ محبت کا اظہار کر دیں تو آپ کی محبت کمپلیٹ مانی جائے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ شب قدر میں آپ جمع ہو کر کے محبت کا اظہار کر دیں تو آپ کی محبت کمپلیٹ مانی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس محبت کو ہماری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں مقرر فرمایا، ایک ایک لمحے میں مقرر فرمایا۔ ہماری کروٹوں میں، ہماری سلوٹوں میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے اور آپ کے پینے میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں، زندگی کے ایک ایک مرحلے میں، ایک ایک سال میں، ایک ایک مہینے میں، ایک ایک ہفتے میں، ایک ایک دن میں، اور دن کے ایک ایک گھڑی، سیکنڈ اور منٹ میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت
اور سچی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے، سچی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ اور یہ سچی اطاعت اور محبت اور فرما برداری تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اور آپ کی محبت جو اطاعت کی شکل میں ہونی چاہیے، وہ سب سے پہلے عقیدے میں ہونا چاہیے۔ نبی کی دعوت کا وہ مرکزی پوائنٹ جو نبیوں کی دعوت کے خلاصے سے توحید کی شکل میں شروع ہوا، اور مکہ کی سرزمین پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جس کے لیے لڑتے رہے، اپنے خاندان سے لڑتے رہے، اپنے کنبے سے لڑتے رہے، اپنے شہر کے لوگوں سے لڑتے رہے، اپنے گلی اور محلے والوں سے لڑتے رہے، خون کے رشتہ داروں سے لڑتے رہے، اور ان تمام لوگوں سے لڑتے رہے جنہوں نے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے توحید کے مرکز کو بت خانے کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ ایک لمحہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے ربیع الاول کا مہینہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، چاہے رمضان کا مہینہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، چاہے جمعہ کا دن آیا ہو یا نہ آیا ہو، چاہے عید اور بقرعید آئی ہو یا نہ آئی ہو، کبھی بھی آپ نے دعوت توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے سمجھوتا نہیں کیا۔ لاکھوں تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، اسی توحید کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے ہجرت مدینہ کا راستہ بھی اختیار کر لیا، اپنے گھر کو ترک دیا، اپنی زندگی کی قربانی پیش کر دی، گھر بار کو چھوڑ کر کے، خاندان کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اس جگہ آپ نے پناہ لی جہاں آپ کا ایمان اور آپ کی توحید محفوظ ہو سکے، اور اللہ کے اس توحید کی دعوت اور اس کلمے کی دعوت بلند ہو سکے۔ آج ہمارے یہاں ہماری اور آپ کی زندگی میں محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اس محبت کو رسموں کے حوالے کر دیا ہے، ہم نے اس محبت کو عادتوں کے حوالے کر دیا ہے۔ ان عادتوں کو ہمیں عبادتوں سے بدلنا ہوگا، ان عادتوں کو ہمیں توحید میں تبدیل کرنا ہوگا، ان عادتوں کے اندر ایمان کو داخل کرنا ہوگا، اپنی ان عادتوں میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داخل کرنا ہوگا۔ اور یہ سنت ہماری اور آپ کی زندگی میں ربیع الاول کے مہینے سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ سے نہیں شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہمارے جو سنی مسلمان بھائی بھولے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بھولے پن کے شکار کے نتیجے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت اور محبت کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے ماہ ربیع الاول کے اس مہینے کو منتخب کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کے کسی بھی صفحے پر، تاریخ کے کسی بھی پنے پر اہل سنت نے زندگی کے کسی بھی بہترین دور میں، جو صحابہ کرام کا دور تھا، جو صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین کا اور تابعین کا دور تھا، جو امامان دین کا اور ائمہ اربعہ کا دور تھا، جو فقہا کا اور محدثین کا دور تھا، اس دور میں کبھی بھی ان لوگوں نے میلاد نبی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ اور اس مہینے پر کوئی خصوصی توجہ اور کوئی خصوصی فوکس نہیں کیا، کوئی خصوصی فوکس نہیں کیا۔ یہ دنیا کا کوئی بھی آدمی تاریخ کے حوالوں سے ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ماہ ربیع الاول کو یا ماہ ربیع الاول کی کسی تاریخ کو یا ماہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پر فوکس کیا گیا، کوئی فوکس نہیں کیا گیا۔ ان کی محبت ان کے ایمان میں، ان کی محبت ان کی زندگی میں تھی، ان کی محبت ان کے کیریکٹر میں تھی، ان کی محبت ان کی عبادت میں تھی، ان کی محبت ان کے سجدوں کے اندر تھی، ان کی محبت ان کے کردار میں تھی، ان کی محبت ان کی زبان پر تھی، ان کی محبت ان کی گفتگو میں تھی،
اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زندگی کو، پورے لائف کو اپنے لائف میں تبدیل کرنے اور اپنے لائف میں لانچ کرنے اور داخل کرنے میں تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم رمضان میں مسلمان ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، اور ربیع الاول میں جاگ جاتے ہیں، اور محرم میں جاگ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی لائف سٹائل کچھ نہیں ہے، ہماری زندگی میں عبادت کے لیے آئیڈیل کوئی نہیں ہے، ہماری زندگی میں توحید کے لیے آئیڈیل کوئی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کرداروں کے لیے، بلند کرداروں کے لیے، بلند اخلاق کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں۔ ہم جہاں چاہتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، ان کرداروں کو رسوا کرتے ہیں، ان کیریکٹروں کو رسوا کرتے ہیں، جسے کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام نے بے پناہ قربانیوں کے بعد سنوارا تھا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دوسری بات کا تذکرہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ رسول ہیں، پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ رسالت سے جوڑا۔ محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ اس انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی کی رسالت کو ماننا ہے، نبی کی نبوت کو ماننا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت رسول ہے، بحیثیت رسول ہے، بحیثیت اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب کردہ نبی اور پیغمبر ہے۔ اس کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی لمحے سے نہیں ہے جس میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہو، جس میں اس دنیا میں کائنات میں آپ کی آمد ہو رہی ہو۔ قرآن نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، اور یہ رسالت جو اللہ نے آپ کو دی، آپ جانتے ہیں نبی بنائے جانے سے پہلے ان کرداروں کو اللہ نے سنوارا، جن کرداروں کی بنیادوں پر آپ کا انتخاب 40 سال کمپلیٹ ہونے پر کیا گیا۔ وہ کردار کیا تھے؟ ان کرداروں کو مکہ کے لوگوں نے بیان کیا ہے، مشرکین نے بیان کیا ہے، کافروں نے بیان کیا ہے، اور آپ کے خون کے 13 سال پیاسے ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو کسی بھی لمحہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی زندگی کو اس دنیا میں ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کردار کیا ہے؟ 40 سال کا پورا لمحہ الصادق الامین کے نعرے پر ٹکا رہا۔ 40 سال کا پورا لمحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا سچائی پر اور امانت داری کے اوپر قائم رہا۔ نبوت کا اعلان کیا تو دشمنی کا اعلان ہو گیا، رسالت کا اعلان ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق کا اعلان ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے دعوت دی گئی تو تلواریں میانوں سے باہر آ گئی، خون کے پیاسے جان کے دشمن بن گئے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتوں کو رکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن ان ہزاروں دشمنیوں کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے جس کو اللہ نے سنوارا تھا، ان کو اتنی محبت تھی کہ نبی بنائے جانے کے بعد ہزاروں دشمنیوں کے باوجود، ٹارگٹ کرنے کے باوجود، ظلم و تشدد کے باوجود، اگر ان کے پاس پیسے ہوتے، اگر ان کے پاس درہم و دینار ہوتے، اگر ان کے پاس زیور اور گہنے ہوتے، اگر ان کے پاس امانتیں ہوتی،
تو مکہ کی گلیوں میں ڈھونڈتے اور پھرتے کہ ہماری ان امانتوں کی حفاظت کا مکہ کی ان گلیوں کے اندر سب سے بڑا محافظ کون ہے؟ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے علاوہ ان کی نگاہیں کسی اور کی طرف نہیں جاتی، اور مجبور ہو جاتے، ہاتھ میں تلوار ہے، جیب میں پیسہ ہے، اس تلوار کے ذریعے سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، کلمے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیسے کی امانت بھی اسی کے پاس لا کر کے چھوڑنے پر مجبور ہے۔ تو یہ کردار کون اختیار کرے گا؟ صداقت کا کردار، امانت کا کردار، محبتوں کا کردار، انسانیت کا کردار۔ دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں اللہ رب العالمین نے جن کرداروں کو سنوارا ہے، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بنانے کا کردار، اس کی فکر مندی، یہ کون اختیار کرے گا؟ مسلمانوں کو اختیار کرنا، محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اختیار کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اسے داخل کرنا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کا حقیقی محبت یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کمپلیٹ زندگی یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر بہترین آئیڈیل، سب سے سپر آئیڈیل، سب سے اچھا نمونہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے تاریخ کو پڑھا، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی لائف کا، آپ کی زندگی کے ایک ایک کرداروں کا ادھین کیا، اس کی اسٹڈی کیا، تو اگرچہ انہوں نے اس دین کو نہیں اختیار کیا، لیکن انصاف کی نگاہوں کو بلند کرنے کے بعد اور غور اور فکر کرنے کے بعد وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس دنیا کے لیے انسانیت اور اس دنیا کے لیے اگر کوئی سچا رہبر اور سچا نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ مسلمانوں کے پیغمبر اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی لائف، تو اسے ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں جسے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا اور اب جشن میلاد کے نام سے منایا جا رہا۔ ہم منانا نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی نام سے منانا، یہ منانا جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اور منانے کی جو رسم چل رہی ہے اس رسم کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ پہلے 12 وفات کے نام پر جشن منایا جاتا تھا، جب دماغ کھلا کہ ہم منا رہے ہیں جشن اور دن ہے وفات کا، تو ہم نے نام چینج کر دیا، جشن کو نہیں چھوڑا، نام چینج کر دیا، کہا 12 وفات نہیں، میلاد النبی ہے یہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی چلتے چلتے آن لائن سرچ کر رہا تھا صحابہ کی زندگی، صحابہ کو چھوڑ دیجئے، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی، تابعین کو چھوڑ دیجئے، تابعین کے بعد تبع تابعین کی زندگی، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ میں نے سرچ کیا، دنیا آج چاروں اماموں کو برحق مانتی، ائمہ اربعہ کو، ان کے مسلک کو برحق مانتی ہے، اس کا دعویٰ، یہاں تک کہ ان لوگوں کو جو امامان دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کو حق کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، چاروں مذہب سے خارج کر کے اسلام سے خارج کرنے کا فتویٰ دیا جاتا۔ میں نے سرچ کیا کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ربیع الاول کے مہینے میں جشن منایا، یوم ولادت کو، یوم میلاد کو ڈھونڈا، اس پر کچھ فوکس کیا، تو کمپیوٹر جواب دیتا ہے کہ کوئی فوکس نہیں، ان کی زندگی میں کوئی فتویٰ نہیں۔ میں نہیں جواب دے رہا، یہ کمپیوٹر جواب دے رہا ہے، معلومات جواب دے رہی ہیں آن لائن کہ ان کی زندگی میں اس دن کو منانے کا، جشن منانے کا، اس پر فوکس کرنے کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔
اب ان کے ماننے والوں نے کہاں سے فتویٰ تلاش کیا، کہاں سے سرچ کیا، کہاں سے اس کو گڑھایا، کہاں سے اس کو جوڑا، کہاں سے اس کی بنیاد تلاش کی، اور کہاں سے اس کو اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے داخل کیا کہ ہمارے اور آپ کے محبت کا، ہمارے اور آپ کے ایمان کا جز ٹھہر گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا، ان کی زندگی کو میں نے سرچ کیا، ان کے فتوے کو سرچ کیا، تو وہاں بھی ان کی زندگی کے اندر کوئی میلاد کا، یوم میلاد کا، کوئی ربیع الاول کا فوکس نہیں ہے۔ امام شافعی کی زندگی کو سرچ کیا، ان کے فتوے کو سرچ کیا، تو ان کی زندگی میں بھی کوئی فوکس نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کو سرچ کیا تو ان کی زندگی میں کوئی فوکس نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں بھی ماہ ربیع الاول کی، یوم ولادت کی، یوم میلاد پر کوئی فوکس نہیں ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، یہ بڑی عجیب و غریب بات، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم اہل سنت نے کیسے اس معاملے کو اختیار کیا۔ جب میں آگے بڑھا تو مجھے یہ جواب ملا کہ 4 صدی ہجری میں مصر میں جب حکومتوں کا تختہ پلٹ ہوا اور سنی حکومتوں کا تختہ پلٹ کر کے وہاں کے فاطمی شیعہ اور عبیدی شیعہ حاکم بن گئے، تو انہوں نے جان بوجھ کر کے یوم میلاد کی بدعت کو ایجاد کر کے سنیوں کے اوپر تھوپ دیا، اور سنیوں نے اسے آنکھ بند کر کے اختیار کر لیا۔ مجھے یہ جواب ملا کہ پھر 4 اور 5ویں صدی کے اندر یہ معاملہ، محدثین زندہ تھے، ائمہ زندہ تھے، یہ کمزور پڑ گیا، سنیوں نے پھر اس کو ترک کر دیا۔ پھر 6 اور 7ویں صدی آئی تو موصل میں ایک شہر تھا اربل، اس کا ایک شیعہ بادشاہ تھا ملک مظفر۔ اس نے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن کو، یوم ولادت کو، جشن کے طور پر سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کر دیا، اور اس پر کھربوں کی رقم خرچ کی شاہی خزانے سے۔ وہ شیعہ تھا۔ آج ہمارے یہاں سنی مسلمان یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ پوری تاریخ کے اندر کسی سنی حکومت نے، پوری تاریخ کے اندر اہل سنت کے کسی امام نے، پوری تاریخ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اہل ایمان کے کسی امام نے اس بات پر کبھی فوکس نہیں کیا۔ ہم نے اور آپ نے اسے شیعوں سے، رافضی عبیدیوں سے، رافضی فاطمیوں سے اور ان لوگوں سے اختیار کیا جو نہ صرف یہ کہ صحابہ کے دشمن تھے بلکہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے دشمن تھے، اور ہم نے اور آپ نے اسے اختیار کر لیا، اور آنکھیں بند کر کے آج بھی ہم اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اپنی پوری زندگی کا اس پر فوکس کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو اگر آپ سرچ کریں تو کمپیوٹر آپ کو جواب دے گا کہ علماء اس بات پر متفق نہیں ہیں، مورخین اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ دنیا کا کوئی انسان لا کر کے اس بات کو ثابت کر دے، نہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، نہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، نہ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہاں تک کہ سنیوں کے امام اعلی حضرت امام احمد رضا کا بھی اس بات پر اتفاق نہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحیح اور راج تاریخ جو آپ کی ولادت باسعادت کی ہے وہ 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول۔ کہاں سے ہم نے اور آپ نے اسے چنا؟ کہاں سے یہ ہمارے اور آپ کے دین کا حصہ بنا؟ کہاں سے یہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کا حصہ بنا؟ کہاں سے ہم نے اور آپ نے اسے ثواب سمجھا؟ کہاں سے ہم نے اور آپ نے اسے محبت کی نشانی سمجھا، محبت کا عنوان سمجھا؟ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جس پر اہل سنت کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے، اور ایمان اللہ نے صحابہ کو علامت بتایا ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح سے ہونی چاہیے، ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کی طرح سے ہونی چاہیے،
اور اللہ نے صحابہ کے ایمان کی نشانی بتائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کہا تم جب بھی دیکھو گے تو ان کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز پاؤ گے، اللہ کے سامنے رکوع میں پاؤ گے۔ گویا کی زندگی ہماری اور آپ کی اس بات سے عبارت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی عبادت کو چننا، آپ کی عبادت کو چننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، اور اما عائشہ نے بیان فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی کا پورا اخلاق یہ قرآن کی سچی تعبیر تھی۔ تو ہم نے تو اسے گنوا دیا، ہماری زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا، امانتیں نہیں رہ گئیں، صداقتیں نہیں رہ گئیں، نمازیں نہیں رہ گئیں، صحیح عقیدہ نہیں رہ گیا، سچی عادتیں نہیں رہ گئیں، صحیح کردار نہیں رہ گیا، سچا ایمان نہیں رہ گیا، دینداری نہیں رہ گئی، یہاں تک کہ ہم نے اور آپ نے کپڑوں کے لائف سٹائل، کھانے اور پینے کے لائف سٹائل کو مدینہ والے کے لائف سٹائل سے ہٹا کر کے ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو، محبت کے نام پر کھوکھلا نعرہ یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ محبت کے نام پر صرف دعوی اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ محبت کے نام پر ہماری اور آپ کی زندگی میں ایمان ہونا چاہیے، سچا کردار ہونا چاہیے، سچا کیریکٹر ہونا چاہیے، نبی کا اسوہ ہونا چاہیے، نبی کا عمل ہونا چاہیے، نبی کی سنت ہونی چاہیے، نبی کی عبادت ہونی چاہیے، نبی کا لباس ہونا چاہیے، نبی کا کھانا پینا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سما جانا چاہیے۔ یہی محبت ہے اور یہی ایمان ہے، اور یہی ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا، کامیابی کا اولین اور آخرین ذریعہ۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو محبت ہمارے اور آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، نعرے ہمارے اور آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم اگر دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، تو کم سے کم یہیں سے ہم اور آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کا آغاز کر لیں، اپنے ایمان میں تبدیلی کا آغاز کر لیں، نمازوں میں تبدیلی کا آغاز کر لیں، اپنی زندگی میں تبدیلی کا آغاز کر لیں، اپنے کیریکٹر میں تبدیلی کا آغاز کر لیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہماری زندگی توحید کی زندگی ہوگی، یہ عہد کر لیں ہماری زندگی سنت کی زندگی ہوگی، یہ عہد کر لیں کہ ہماری زندگی آج سے اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی سے بے پناہ اور سچی محبت سے عبارت ہوگی، اور اسی کے سائے میں ہم اور آپ اپنا ایک ایک پل گزاریں گے، ایک ایک لمحہ گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں اللہ سے سچا محبت کرنے والا، اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین سے سچا محبت کرنے والا، اور آپ کی زندگی کو، آپ کے طریقے کے اسوے کو ایمان کے طور پر، عبادت کے طور پر اپنی زندگی میں اختیار کرنے والا سچا اور پکا مومن بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں صرف نعرہ نہ ہو، محبت کا دعویٰ نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کیریکٹر اور آپ کا بہترین اسوہ بھی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے ساتھ آپ کی سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اگر اس محبت کے تعلق سے کوتاہیاں ہو رہی ہوں تو اللہ رب العالمین اسے دامن عفو میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں اگر سنتوں سے بے اعتنائی ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے درکنار فرما دے، دور فرما دے، اور سنت کا شیدائی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ننھے منھے معصوم مسلمان بچوں کی حفاظت فرما۔
اللہ رب العالمین نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں الحاد سے، کفر سے اور دنیا کی باطل قوتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، نیکی کے ساتھ اللہ رب العالمین ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما دے۔ ہماری زندگی میں توحید کا بول بالا، سنت کا بول بالا ہو، جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ اللہ اسے ہماری زندگی میں سعادت کا ذریعہ بنا دے، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، اللہ کے نبی سے سچی محبت پر ہو، آپ کی اطاعت پر ہو، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایمان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔